بھی منسٹر بیٹھے ہیں جو اپنے حلقے کی عوام کا، ارے ایم این اے کا فون نہیں اٹھاتے تو کیا اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ ان کا رویہ ہوگا؟ مراد علی شاہ کو اپریشیٹ کروں یا وزیر اعظم کو اپریشیٹ کروں؟ کس بات کا میں یہاں پہ آ کے اپریشیٹ کروں؟ پاکستان سے کہ تمام گلیوں کوچوں سے دیہاتوں سے شہروں سے ووٹ لے کے یہاں پہ آتے ہیں اور لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے حلقوں میں جا کے منہ دکھانے کے قابل ہوں کہ ہم نے اپنے جا کے اسمبلی میں آپ کی ترجمانی کی، آپ کے لیے جا کے لڑے۔ میں بھی اسی کا ایک حصہ ہوں۔ اپنی گلیوں سے، اپنے حیدرآباد شہر کی گلیوں سے نکل کے سیوانوں تک پہنچا ہوں اور ایک لوور مڈل کلاس طبقے سے میرا تعلق ہے، اور یہ بات یہاں کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ سیٹ میری سیٹ نہیں ہے، یہ سیٹ میری پارٹی کی سیٹ ہوتی ہے، میرے باپ کی میراث نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم کی میراث ہے۔ اس ایم کیو ایم کے ووٹوں سے، ایم کیو ایم کے سپورٹروں سے یہاں تک میں پہنچتا ہوں، تو میں ترجمانی بھی اسی ایم کیو ایم کی کروں گا اور اسی اپنے حلقے کی عوام کی کروں گا، نہ کہ گورنمنٹ کی کروں گا، نہ اپوزیشن کی کروں گا، میں اپنے حلقے کی ترجمانی کروں گا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ بجٹ جب بنائے جاتے ہیں تو بجٹ میں گورنمنٹ ہو، اپوزیشن ہو، تمام لوگوں کو ساتھ مل کر لے کے چلا جاتا ہے۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، یہ 4 صوبے، ان 4 صوبوں کے 144 ڈسٹرکٹ اور 144 ڈسٹرکٹ کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب ہم آنکھیں بند کر کے، جیسے آپ کی چیئر ہے، جیسے آپ کی چیئر سے سب کو ڈائریکشن ملتی ہے، اسی طرح ایک ہی چیئر سے پاکستان کی تمام جماعتوں کو ڈائریکشن ملتی ہے۔ یہ سچ ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لبادہ اڑ رکھا ہے جمہوریت کا، لبادہ اڑ رکھا ہے عجیب عجیب باتوں کا، عجیب عجیب منشور لے کے آ کے اس ایوان میں بیٹھتے ہیں، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ نہیں ہے سچ۔ میں آج وہ اپنے دل کی ترجمانی بیان کر رہا ہوں، اور شاید آج میری پارٹی کے چیئرمین یہاں نہیں ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مجھے ایک عام آدمی سمجھے، جب میرے شہر میں پانی نہیں ہو، احسان اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کی خاص طور پہ توجہ چاہوں گا، میرے شہر میں پانی نہ ہو، میرے شہر میں گیس نہ ہو، میرے شہر میں لائٹ نہ ہو، میں کس بات کی آگے یہاں پہ تعریف کروں؟ میرے شہر میں لوگ مظاہرے کر رہے ہوں، میرے شہر میں لوگ بد فعلی، میں آج قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے توسط سے کہتا ہوں، اگر آج پاکستان میں بدحالی ہے، کرپشن ہے، لوگ اور خواتین اپنے جسم بیچ رہی ہیں، تو وہ غربت کی وجہ سے بیچ رہی ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری اس ایوان پہ ہوتی ہے، مانے یا نہ مانے۔ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بات یہاں پہ سب کے ایوان کے تمام لوگوں کے دل میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مانے نہیں مانے مجھے پتا ہے، ہم کہاں ہیں، ہم بے حس ہو گئے، ہم بے حس ہو گئے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ بیٹھے ہیں ہمارے احسان اقبال صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں اپنے منسٹر یہاں پہ مذہبی امور کمیٹی کے، اس میں منسٹر نہیں ہے، ایک ابھی ہلکے کے ایک آدمی کے ساتھ مسئلہ ہوا سعودی عرب میں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے میری بات سنی، رات کے 3 بجے سنی، اور دوسرے دن صبح میں 3 بجے اس مسئلے کو ریزالو کرایا۔ کامرس کی منسٹر یہاں نہیں ہے، جس نے لوگوں کی عوام کے کام کرنے کے لیے میں ان کی تعریف کروں گا، اور اس ایوان میں ایسے بھی منسٹر بیٹھے ہیں جو اپنے حلقے کی عوام کا، ارے ایم این اے کا فون نہیں اٹھاتے تو کیا اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ ان کا رویہ ہوگا؟ ابھی آپ کیوں بلا وجہ میں مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ رہنے دیں، اچھی بلی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ نو کراس ٹاک پلیز۔ جی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ بتائیں کہ کراچی شہر پینے کا پانی تو ہے نہیں، پینے کا پانی نہیں ہے۔ یہ بیٹے میرے پیپلز پارٹی کے دوست، یہ سارے، یہ آغا صاحب یہاں پہ ساری پینے کا پانی، ٹینکر کے پاس پینے کا پانی ہے، ٹینکر جا کے بیچ رہے ہیں۔ حیدرآباد میں پانی ہے نہیں، ٹینکر سے مل رہا ہے، تو یہ کس بات کا میں یہاں پہ آ کے اپریشیٹ کروں؟
کس بات کا اپریشیٹ کروں کہ آکے میں مراد علی شاہ کو اپریشیٹ کروں یا وزیر اعظم کو اپریشیٹ کروں؟ کیوں؟ آج آپ بتائیں، میں تو نون لیگ کے 2013 سے 18 میں اس ایوان میں یہ اپنے صدر نواز شریف صاحب اسلام گئے تھے حیدرآباد 2017 میں، اور وہاں وہ حیدرآباد کی یونیورسٹی کا اعلان کر کے آئے 1 ارب روپے پی ایچ ڈی میں رکھے، دیکھ لیں 16-17 کی 17-18 کی ہر دور میں۔ لیکن جب شاہد خاقان عباسی آئے، جب 1 ہفتہ رہ گیا تو سندھ کے سی ایس نے لیٹر لکھا کہ جی ہم یونیورسٹی 18ویں ترمیم کے بعد یونیورسٹی نہیں بنا سکتے، تو انسٹیٹیوٹ بن گیا۔ ارے بھائی وہ یونیورسٹی کوئی ہم انسٹیٹیوٹ بن گیا، چلیں جی وہ بھی قابل قبول۔ اب اگر میرے شہر کراچی کے 3 کروڑ، احسن صاحب میرے بڑے بھائی، 3 کروڑ کا شہر، میں اس میں اعداد و شمار میں نہیں جا رہا، بہت سارے ہمارے چیمپئن اس ایوان کے اعداد و شمار میں گفتگو کر لیں گے، میں اپنے بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے ایک اپنے شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں۔ کیا ہے 3 کروڑ کا شہر کراچی، پینے کا پانی نہیں، وہاں پہ صرف 7.5 ارب روپے رکھے جاتے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے بھائی، اور کس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے؟ پھر میرے شہر حیدرآباد کے اندر 2.5 ارب روپے پی ایچ ڈی میں رکھے جاتے ہیں، یہ صاحب موجود ہیں، وہ بھی بڑی کوششیں کر کے بڑی دوسری پولیٹیکل پارٹی کی ریزرویشن آتی ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، اتحادیوں کے پریشر میں آ کے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، میں کس سے جا کے داد فریاد کروں بھائی؟